السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل MA قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم اور خاص گفتگو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان اور جس کا ٹائٹل آپ یاد رکھیں، یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طریقے سے یاد کرتا ہے۔ اللہ کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو کیسے یاد رکھتا ہے؟ یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ 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 کرتے رہیں اور اللہ اس کے بدلے میں ہم کو یاد کرے کہ بندہ 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 بندہ۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ جس طریقے سے جب کوئی شخص کسی چیز کو بیچنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کو بیچ دوں گا، میں اس کو بیچ رہا ہوں، وہ جو بھی کہے، لیکن کچھ دنوں کا وقت ہے، اس کے بعد میں آپ کو کلیئر طور پر، صاف طور پر بتا دوں گا۔ تو دوسرا شخص یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ جب ارادہ ہو تو مجھے یاد کر لینا، اس طریقے سے۔ تو اس یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بیچے تو بس میرا نام لے لینا، نہیں، کہ جب بیچے تو مجھے فون کرنا اور مجھے بتانا اور میں اس کو خرید لوں گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو اعمال کی توفیق دوں گا، نیک اعمال کی توفیق تم کو میں عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب ہے۔ تم مجھے یاد کرو، اس کے بعد اگر تم غلط کام کرنا چاہو گے تو میں تمہارے دل میں اس کی قباحت اور اس کی برائیوں کو ڈال کر تمہارے دل کو اچھائی کی طرف موڑ دوں گا۔ یہ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اعمال کی توفیق بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ صحیح عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملنا، یہی اللہ کا یاد کرنا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اللہ کی ناراضگی والے عمل سے دور رہیں، پھر اللہ ہم کو یاد کرے گا اس طریقے سے کہ ہم کو برائیوں سے دور رکھے گا، اچھائیوں کی طرف اللہ ہم کو لے جائے گا۔ کس طریقے سے؟ جیسا کہ ہم میں سے بہت سے بھائیوں کو نماز کی توفیق نہیں ہے، اللہ ہم کو نماز کی توفیق دے گا۔ بہت سوں کو برے اخلاق کا عادی بنا دیا ہے شیطان نے اور اس کے نفس نے، اللہ اس کی عادت کو ختم کر دے گا۔ بہت سوں کو تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ہوتی، بہت سوں کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اور بہت سوں کو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بندہ تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے کس طریقے سے کہ تہجد کی توفیق نہیں ہے تو اس کو اللہ تہجد کی توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے نماز کی توفیق دیتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق نہیں ہے اچھے اعمال اس سے کراتا ہے۔ اگر اس کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کا مادہ اور جذبہ نہیں ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو برائیوں سے مکمل طور پر پھیر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے حکم سے نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے یاد کرنے کا مطلب۔ اللہ اس طریقے سے اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ یہی فرمایا ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تم کو یاد کروں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اپنے آپ کو یاد کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں ڈال دے اور پیدا فرما دے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے دل کو، ہماری زندگی کو ایسا پلٹ دے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔